نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں آپ کو اور دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، اور جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے، اور اس رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ ہے ختم ہونے کو ہے۔ اب اس کے بعد جو عشرہ شروع ہونے والا ہے وہ عشرہ نہایت ہی اہم ہے، نہایت ہی مبارک عشرہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کی ایک خاص تیاری کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے لیے اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے، یعنی پوری طریقے سے اپنے آپ کو تیاری کرتے تھے، خود بھی تیار ہوتے تھے اور گھر والوں کو بھی اس پر ابھارتے تھے۔ ایک وجہ اس عشرے کی اتنی خاص تیاری اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اس عشرے کے اندر ایک طاق رات ایسی آنے والی ہے، ایک مبارک رات ایسی آنے والی ہے جو رات میں کی گئی عبادتیں 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا سورۃ القدر کے اندر کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ ہم جب اس کو کیلکولیٹ کریں گے کہ ایک رات کی جو عبادت ہے، 5 طاق راتیں ہیں جو اخیر کے عشرے میں ہے، اس ایک رات کی عبادت کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو کم سے کم 83.5 سال، 84 سال کے برابر کی گئی عبادت اس ایک رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی ایک انسان 84 سال رہتا ہے، ایک انسان 84 سال زندہ رہتا ہے،
اور 84 سال میں جو وہ عبادتیں کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک انسان صرف ان 5 طاق راتوں میں 5 طاق راتوں کو جو فضیلت والی رات ہے اس رات کو تلاش کرتا ہے اور اس میں عبادت کرتا ہے، تو ایک رات میں یہ 84 سال کی عمر سے اور 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو چونکہ یہ عشرہ آنے والا ہے، یہ رات آنے والی ہے، آج کی جو رات ہوگی یہ پہلی طاق رات ہوگی، تو کوشش کریں کہ اس رات کو ہم اور اس رات سے بھرپور طریقے سے اور اس عشرے سے ہم بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تو اس کی توفیق دے، آمین۔ محترم حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اسلام کا جو تیسرا رکن ہے وہ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ اسلام کے اندر زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم صرف یہ امت محمدیہ ہی کو نہیں، بلکہ امت محمدیہ سے پچھلی امت جو گزری ہے، پچھلی امتوں کے اوپر بھی زکوٰۃ کا حکم موجود تھا۔ اور قرآن کریم کے اندر لگ بھگ 82 جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا گیا ہے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم موجود ہے۔ یعنی نماز یہ حقوق اللہ ہے، نماز یہ اللہ کا حق ہے، اور یہ زکوٰۃ حقوق العباد ہے، بندوں کا حق ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا، زکوٰۃ کو دینا، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 کے اندر کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، چنانچہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے نام کروں گا، میں اپنی رحمت ان لوگوں کے نام کروں گا جو شرک اور برائی سے بچتے ہیں، جو شرک اور گناہ سے بچتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ایک مسلمان اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، وہ شرک سے بچے، ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ کا اہتمام کرے۔ اور سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو کل قیامت کے دن جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ جنت الفردوس پانے والے لوگوں کی ایک بنیادی صفت، جنت الفردوس پانے والے لوگوں کی صفات میں سے ایک بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، کہ کل قیامت کے دن جنت الفردوس کے وارثین وہ لوگ ہوں گے، جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرتے ہوں گے۔ اور اسلام کے اندر زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے، آپ اس واقعے سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابوبکر جب بنے، تو عرب کے کچھ قبائل نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ عرب کے کچھ قبائل نے یہ کہہ کر زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تو ہم ان کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، لہٰذا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جب یہ خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی کہ کچھ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے انہوں نے کتنا سخت لہجہ اور کتنی سخت بات بیان فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی کے ساتھ اونٹنی کی رسی بھی اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، اور اگر مجھ کو اونٹنی کے ساتھ اگر اس رسی کو نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف اعلان جنگ کروں گا، ان کے ساتھ میں قتال کروں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے مالداروں کے مال میں اللہ رب العالمین نے غریبوں کے لیے ایک حصہ مقرر فرمایا ہے۔ غریبوں کے مالداروں کے مال میں اللہ رب العالمین نے غریبوں کے لیے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔
لیکن بدقسمتی اور آج ہمارے معاشرے کی جو خرابی ہے، جس قدر آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی تعداد بلکہ اکثریت بے نماز ہے، اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی تعداد اور اکثریت بے زکوٰۃ ہے۔ جس طرح آج کے مسلمان نماز کا اہتمام نہیں کرتے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بہت کم مسلمان ہیں جو زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اکثر مسلمان ایسے ہیں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ میں نے وہی بتائی بات کہ اللہ رب العالمین نے مالداروں کے مال میں اللہ رب العالمین نے غریبوں کے لیے حصہ مقرر کیا ہے۔ اب کوئی مالدار اگر کسی غریب کو زکوٰۃ کی رقم سے کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، وہ غریب پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ مالدار کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے مال میں اللہ رب العالمین نے غریب کے لیے وہ حصہ مقرر کیا ہے، لہٰذا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس مال کو غریب کے حوالے کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نقصان کتنا خطرناک ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے سے اس دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے سے اس مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس دولت سے برکت اٹھا لی جاتی ہے جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ نہ دینے سے ایک انسان پر مصیبتیں ہی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ میں ذاتی طور پر کتنے ایسے مسلمان کو جانتا ہوں جو دولت مند ہیں، جو مالدار ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے بہت سارے اسباب ہوں، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی بنیاد پر ان کی زندگی بہت تنگ ہے، ان کی زندگی مال و دولت کی فراوانی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں، اس بیماری میں مبتلا ہے، اس پریشانی میں مبتلا ہے، یہ حادثہ ہو گیا، وہ حادثہ ہو گیا، یہ معاملہ ہو گیا، وہ معاملہ ہو گیا، مختلف قسم کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان، دولت مند انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ آپ یاد رکھیں، آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو بہت سارے مشکلات کے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین ان مشکلات کو آپ کے سروں سے ٹال دیتا ہے، بہت ساری پریشانیوں کو اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے۔ لیکن ایک انسان جب زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، بہت ساری دقتیں آتی ہیں، بہت ساری بیماریاں آتی ہیں۔ یہ جو گناہ ہے، یہ جو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے ہمیں سخت طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر اخروی اعتبار سے دیکھا جائے، اگر اخروی انجام کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کل قیامت کے دن کیا انجام ہوگا، تو قرآن نے بڑا صاف لفظوں میں بڑے خطرناک انجام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے جن کو دولت دیا ہے اور وہ اس دولت کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو وہ اس وہم اور اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے اور ہم بہت دولت مند ہیں، بہت مالدار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ اللہ رب العالمین نے جن کو اپنے فضل سے مال و دولت سے نوازا ہے اور اس مال و دولت میں اگر وہ کنجوسی کرتے ہیں تو اپنے لیے کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کر سکیں، اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بل ہوا شر لہم، وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جو اپنے لیے اپنے کنجوسی کو اور اپنے مال و دولت کو اور جس میں وہ کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، وہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا مال جس نے اس دنیا میں کنجوسی کی تھی، اس کے گلے میں توق پہنایا جائے گا، ہار پہنایا جائے گا اس مال کا جس نے اس دنیا کے اندر اس کی کنجوسی کی تھی، جس میں بخل کیا تھا، جس میں غریبوں کا حق تھا، جس میں مسکینوں کا حق تھا، جس میں یتیموں کا حق تھا، اس حق کو اس نے جو چھینا ہے اور اس حق کو جو اس نے دبایا ہے، کل قیامت کے دن اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے میں اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے، بلکہ دل کھول کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں زکوٰۃ و صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کتنا خطرناک انجام ہے ان لوگوں کا جو اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، جو اپنی پراپرٹی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی راہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے جبکہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر بہت پیارا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ فرماتا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ اس دنیا کے اندر سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں
ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ اس دنیا کے اندر پراپرٹی کو، مال و دولت کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن، کل قیامت کے دن، اس کے مال کو، اس کی پراپرٹی کو، اس کی دولت کو، اس کے خزانوں کو، اس کے سونے چاندی کو، جو اس دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، کل قیامت کے دن آگ میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں ان کے مال و دولت کو تپایا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر اس تپائے ہوئے آگ سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے بازوؤں کو، پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہی وہ دولت، یہی وہ پراپرٹی، یہی وہ خزانہ جس کو تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے، لہٰذا اب اس کا مزہ چکھو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 اعضاء کا خاص طور سے ذکر کیا، 3 حصوں کو خاص طور سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، پیشانی کا، بازو کا اور پیٹھ کا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں خاص طور سے 3 اعضاء کا ذکر ہی کیوں کیا؟ پیشانی کا، بازو کا اور پیٹھ کا۔ تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان 3 اعضاء کا ذکر کیا کہ جب ایک مالدار انسان کے پاس جب کوئی غریب مدد کے لیے آتا تھا تو سب سے پہلے اس غریب کو دیکھ کر کے اس کی پیشانی پر بل پڑتا تھا، سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل پڑتا تھا، پھر اس غریب کو دیکھ کر کے اپنی بازو کو پھیر لیتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دوسرے نمبر پر بازو کو اور پہلو کو ذکر کیا، اور اخیر میں وہ بندہ غریب کو دیکھ کر کے اپنی پیٹھ کو پھیر لیتا تھا، لہٰذا وہ غریب انسان اس مالدار آدمی کی پیٹھ کو دیکھ کر کے مایوس ہو جاتا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے لاسٹ میں، اخیر میں پیٹھ کو ذکر کیا۔ اور بخاری کی روایت ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، کہ اللہ رب العالمین نے جس کو مال و دولت سے نوازا اور اگر وہ اس دنیا میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن اس کا مال ایک زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، اس کا مال، اس کی دولت، اس کی پراپرٹی ایک زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، 2 کالے دھبے ہوں گے، اور وہ مال و پراپرٹی اور وہ سانپ اس کے گلے کا ہار ہوگا، اور وہ سانپ اس بندے کا جو اس دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالک و انا کنزک، کہ میں وہ تمہارا مال ہوں، میں تمہارا وہ خزانہ ہو جس کو تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، جس کو تم دنیا میں اکٹھا کیا کرتے تھے اور غریبوں کو نہیں دیا کرتے تھے۔ تو اتنی خطرناک انجام، اتنا خطرناک بھیانک ان لوگوں کا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے لیکن وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو اسلام کے اندر مختصر طور پر اتنی فضیلت ہے زکوٰۃ کی اور اتنی خطرناک وعید ہے ان لوگوں کی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ایک تیسری بات ہے کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے، کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بنیادی بات یہ یاد رکھیں کہ شریعت نے کسی بھی مال پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے 2 بنیادی شرطیں رکھی ہیں۔ کسی بھی مال پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 2 بنیادی شرطیں رکھی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مال کا نصاب کو پہنچنا۔ ہر مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ہر مال پر، ہر دولت پر، ہر پراپرٹی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ مال کی اور دولت کی ایک مقدار ہوتی ہے جس مقدار پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کہ مال کا نصاب کا پہنچنا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مال کے نصاب کے ساتھ ساتھ اس مال پر سال کا گزرنا، اس پر سال کا پورا ہونا، جس کو علمی اصطلاح میں حولان حول کہا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے بنیادی طور پر 2 شرطیں ہیں، مال کا نصاب کو پہنچنا اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر سال کا گزرنا۔ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر نکالنی ہے؟ زکوٰۃ سونے پہ نکالنی ہے، چاندی پہ دینا ہے، تجارت کے مال پہ دینا ہے، یا مویشیوں پر دینا ہے، جیسے جو بھی جانور، چاہے اونٹ ہو، چاہے وہ بکری ہو، چاہے گائے ہو، اس پر بھی دینا ہے، اور اسی طریقے سے پھلوں اور زمین کی پیداوار، زمین سے جو بھی اناج اگتے ہیں ان پر زکوٰۃ دینا ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں کھیتی بہت کم ہوتی ہے، اناج وغیرہ کی بھی مسئلہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے اس پر ہم تفصیل نہیں بیان کریں گے، لیکن سونے چاندی اور مال تجارت کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ جان لیں، جو بنیادی باتیں ہیں۔ سونے پہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ تو اس سلسلے میں سونے کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ کیلکولیشن کے اعتبار سے 85 گرام سونا یہ سونے کا نصاب ہے۔
85 ग्राम सोना ये सोने का निसाब है। अगर किसी के पास 85 ग्राम सोना है, किसी भी शक्ल में हो, चाहे ज़ेवरात की शक्ल में हो, चाहे बिस्किट की शक्ल में हो, चाहे सिक्के की शक्ल में, किसी भी शक्ल में हो, अगर किसी के पास 85 ग्राम सोना है या 85 ग्राम से ज़्यादा सोना है और उस पर साल का मुकम्मल हो चुका है, साल पूरा हो चुका है, तो उस पर 2.5% उसके लिए ज़कात वाजिब है। तो ये तो सोने का निसाब हो गया। अब ज़कात, ये चांदी का निसाब क्या है? तो चांदी, अगर किसी के पास 595 ग्राम चांदी है, 595 ग्राम किसी के पास चांदी है, या 595 ग्राम से ज़्यादा किसी के पास चांदी है और उस पर साल मुकम्मल हो चुका है, साल गुजर चुका है, तो उस पर उसे 2.5% ज़कात निकालनी है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, हिंदुस्तान में, चूँकि यहाँ पर करेंसी चलता है, नोट चलता है, पैसा चलता है, तो अब पैसे में ज़कात निकालते वक्त किसको असल मानेंगे? सोने को असल मानेंगे या चांदी को असल मानेंगे? यानी क्या किसी के पास अगर 85 ग्राम सोने के बराबर पैसा है तब जाकर के पैसे में ज़कात निकालनी है, या किसी के पास 595 ग्राम चांदी है तब जाकर के ज़कात निकालना है? तो इस सिलसिले में इल्मी इख्तिलाफ है, उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ का कहना है कि चांदी को असल माना जाए, कुछ का कहना है कि सोने को असल माना जाए, लेकिन ज़्यादातर उलमा इस बात की तरफ गए हैं कि चांदी को असल माना जाए, चांदी को असल माना जाए, इसलिए कि इसमें गरीबों की ज़्यादा मदद होती है और गरीबों का ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए अक्सर उलमा की यही राय है कि चांदी को असल माना जाए। यानी किसी के पास 595 ग्राम या उससे ज़्यादा के बराबर किसी के पास पैसा है और उस पर साल गुजर चुका है, तो ऐसी सूरत में उस पर 2.5% ज़कात निकालनी है। तो सोने चांदी की बात हो गई, करेंसी की बात हो गई। एक बात रह जाती है, तिजारत के माल में ज़कात हम कैसे निकालेंगे? कोई बिजनेसमैन है, कारोबार करता है, दुकानदार है, तिजारत करता है, तो उस पर कैसे ज़कात निकालेंगे? तो इस सिलसिले में ये बात याद रखें कि तिजारत का जितना माल है आपके पास, तिजारत का जितना माल है, उन तमाम के तमाम माल को तिजारत का माल, तिजारत का सामान माना जाएगा। और एक इंसान साल के पूरा होने पर एक तखमीना लगाए कि मेरे दुकान में, मेरे तिजारत में कितना तिजारत का सामान है, तखमीना लगाए, अंदाज़ा लगाए, और उस तमाम के तमाम तिजारत के माल को जमा करे, और साथ ही साथ जिस पार्टी को जितना देना है उसको भी माइनस करे, और जिससे कितना लेना, जिस पार्टी से जितना लेना है उसको भी उसमें जोड़े। जिसको देना है, तिजारत के माल से जिसको देना है उसको घटाए, और जिस पार्टी से लाना है उसको भी उसमें जमा करे। उसके बाद वो अंदाज़ा लगाए और उसमें उसके एतबार से फिर 2.5% ज़कात निकालें। मिसाल के तौर पर किसी की तिजारत के माल में अगर किसी के पास 4 लाख रुपया है तिजारत का कुल माल, तो उस 4 लाख में हर लाख पर आपको 2.5% के एतबार से 2500 रुपया निकालना। हर लाख में 2.5 के एतबार से 2.5% के एतबार से 2500 रुपया आपको निकालना है। इस एतबार से 4 लाख में एक इंसान के ऊपर 2.5% के एतबार से 10,000 उसके ऊपर ज़कात निकालनी है, अगर उस पर साल गुजर चुका है तो, और अगर निसाब को पहुँचता है तो ज़कात के ताल्लुक से ये चंद बुनियादी बातें थी कि ज़कात किन किन चीज़ों पर वाजिब है। एक बात ये है कि ज़कात अब किसको देंगे? ज़कात मेरे ऊपर वाजिब है तो हम ज़कात किन किन को देंगे? ज़कात के मसारिफ़ कौन कौन हैं? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी वजाहत के साथ सूरह तौबा की आयत नंबर 60 के अंदर इसकी वजाहत हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्न सबील फ़रीदतम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया कि 8 मसारिफ़ हैं, 8 लोग हैं जिन पर ज़कात दे सकते हैं, 8 जगह हैं जहाँ पर ज़कात का माल हम खर्च कर सकते हैं। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन, ज़कात का माल नंबर 1 फ़कीरों को दे सकते हैं, नंबर 2 मिस्किनों को दे सकते हैं। फ़कीर कौन? जो ज़रूरतमंद हो, मिस्किन कौन? वो भी ज़रूरतमंद हो। लेकिन बुनियादी तौर पर यह बात याद रखें कि फ़कीर और मिस्किन के दरमियान जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो फ़र्क ये है कि फ़कीर मांगता है और मिस्किन मांगता नहीं। मिस्किन वो भी ज़रूरतमंद है लेकिन वो इतना खुददार है, ज़मीर का पुख्ता है, वो खुददार है, किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाता है, लेकिन क्योंकि वो भी ज़रूरतमंद है, वो भी ज़रूरतमंद है, तो नंबर 1 मिस्किन को ज़कात का माल देना है, फ़कीरों को ज़कात का माल देना है। वल आमिलीना अलैहा, अब ज़कात का रुपया या ज़कात वसूलने के लिए जो अपने घर बार को छोड़ते हैं, अपनी तिजारत को छोड़ते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर को छोड़ करके दूसरी जगह पर ज़कात वसूल करने के लिए जाते हैं, अपने कारोबार को छोड़ करके महीनों ज़कात वसूल करने के लिए जाते हैं, तो उन लोगों को ज़कात की रकम से उजरत दी जाएगी। ये तीसरे नंबर के लोग हो गए। चौथे नंबर पर वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, उन नौ मुस्लिमों को भी ज़कात का माल देंगे जो अभी मुसलमान हुए हैं और उनके दिलों पर इस्लाम सही तौर से बैठा नहीं है, इस्लाम पर साबित कदम रखने के लिए उनको ज़कात की रकम दी जाएगी। ये चौथे नंबर पर। व फिर रिक़ाब, गर्दनों को आज़ाद कराने में। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गुलामी का, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गुलामी का दौर था
تو اس وقت غلام کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے تھے، لیکن چونکہ اب غلامی کا دور نہیں ہے تو ایسی صورت میں آج بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کی کوئی غلطی نہیں، جن کا کوئی قصور نہیں، لیکن ان کو جیل میں پھنسا دیا گیا ہے، ان کو جھوٹے کیس میں پھنسا دیا گیا ہے، تو جیل سے اور قید و بند سے آزاد کرانے کے لیے، رہائی دینے کے لیے زکوٰۃ کی رقم اس بندے کے لیے لگایا جا سکتا ہے۔ جیسے مقدمہ وغیرہ لڑا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں میں ان کے لیے زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے۔ وفل والغارمین، یہ چھٹے نمبر، یہ پانچویں نمبر، وفی رقاب، غلاموں کو آزاد کرانے، یعنی جو جیل وغیرہ میں بند ہے ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، یہ پانچویں نمبر کے ہو گئے۔ والغارمین، چھٹے نمبر پر کون ہے؟ قرض دار، کسی مسلمان نے، کسی انسان نے ضرورت کے تحت کسی سے قرضہ لیا، اب چوں اتنی مجبوری آ گئی، اتنی پریشانی آ گئی کہ وہ قرضہ نہیں چکا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس بندے کی مدد کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، یہ چھٹے نمبر پر ہو گئی۔ وفی سبیل اللہ، وفی سبیل اللہ، ساتویں نمبر پر اللہ رب العالمین کے راستے میں، تو اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کی راہ سے مراد جہاد ہے، اللہ کی راہ سے مراد جہاد ہے۔ کفار و مشرکین سے لڑائی ہو رہی ہو، کفار و مشرکین سے جنگ ہو رہا ہو، تو کفار و مشرکین کے خلاف جہاد کے لیے اس میں زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے۔ اس میں بہت سارے علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ موجودہ دور میں جو دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے، موجودہ دور میں جو دین کے پھیلانے کا کام ہوتا ہے، چونکہ ان کا بھی مقصد اللہ رب العالمین کے دین کو بلند کرنا ہے، اس لیے ایسا کوئی جماعت ہے یا ایسی کوئی کمیٹی ہے جہاں پر خالص کتاب و سنت کی روشنی میں دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو پھیلایا جاتا ہو، تو اس کمیٹی میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کا رقم دیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ہے وفی وابن السبیل، مسافر، کوئی مسافر ہے، راستے میں ہے، سفر میں ہے، اسے مجبوری آ گئی، پریشانی آ گئی، چہ جائے کہ وہ بندہ، وہ مسافر گھر کے اندر مالدار ہی کیوں نہ ہو، وہ مسافر اگر گھر کے اندر زکوٰۃ بھی نکالتا ہو، لیکن چونکہ وہ باہر میں ہے، سفر میں ہے، اس کے ساتھ کوئی مجبوری ہے، تو اس مجبور انسان کی مجبوری کو زکوٰۃ کی رقم سے دور کی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ فریضۃ من اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، واللہ علیم حکیم، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ 8 مصارف ہے جن مصارف پہ ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ مصارف زکوٰۃ کے سلسلے میں چند امور قابل توجہ ہیں جس کی طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کے اولین حقدار وہیں کے لوگ ہیں جہاں کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے اولین حقدار، اس بات کو یاد رکھیں، زکوٰۃ کے اولین حقدار وہیں کے لوگ ہیں جہاں کی زکوٰۃ ہے، البتہ وہاں کی ضرورت سے زائد ہو یا کوئی ایسی بستی ہو جہاں پر بھوک مری کے لوگ، وہاں کے لوگ بھوک مری کے شکار ہوں یا قحط سالی میں مبتلا ہوں، تو ایسی صورت میں وہاں کے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم سے مدد کی جا سکتی ہے، لیکن اولین حقدار وہی لوگ ہیں جہاں کی زکوٰۃ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بات آتی ہے کہ زکوٰۃ ان رشتہ داروں کو آپ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ ان رشتہ داروں کو آپ نہیں دے سکتے جن کی کفالت کی ذمہ داری خود زکوٰۃ دینے والے کے اوپر ہے۔ جیسے میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے تو میں زکوٰۃ کا مال اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا، میں اپنے زکوٰۃ کا مال اپنے والدین ماں باپ کو نہیں دے سکتا، میں اپنے زکوٰۃ کا مال اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی کی کفالت کی ذمہ داری، ماں باپ کی کفالت کی ذمہ داری، بچوں کی کفالت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے اعزاء و اقارب اگر زکوٰۃ کے مستحق ہے تو سب سے پہلے آپ ان کو اپنے زکوٰۃ، صدقات و خیرات سے ان کی مدد کریں، کیونکہ وہ اولین حقدار ہے۔ اور اس میں دوسری بشارت یہ ہے کہ آپ کو زکوٰۃ دینے، خیرات دینے کا بھی ثواب ملتا ہے، اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، الا یہ کہ وہ مؤلفۃ القلوب میں سے ہو، یعنی اسے اسلام کی طرف راغب کرنا ہو۔ اگر اسے اسلام کی طرف راغب کرانا مقصود ہو تب جا کر کے اسے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، بدیگر صورت اسے زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ اور چوتھی پانچویں بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کسی بیوی کا شوہر، کی بیوی کا شوہر محتاج ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اور بیوی اتنی مالدار والی ہیں، اتنی دولت مند ہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، تو بیوی اپنے مال سے اپنے شوہر کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتی ہے، کیونکہ بیوی کسی میں کفالت کی ذمہ داری نہیں ہے، شوہر کی کفالت کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ 5 بنیادی باتیں اس سلسلے میں تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ زکوٰۃ کے تعلق سے جو موٹی موٹی باتیں کہی گئی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ رب العالمین لگ بھگ دوسرا عرصہ ختم ہونے کو ہے، اللہ رب العالمین جو بھی ایام بچے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان ایام سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔